عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخروج جب انسان شہر سے نکلتا ہے، جو دلیل ہمارے پاس ہے اور جو کہتی حد ترخص کو بیان کرتی ہے، وہ ناظر ہے کہ حد ترخص جو ہے وہ شہر کے حکم میں ہے۔ وہ انسان جو مسافر ہے، تو جب وہ شہر سے نکلا تو وہ مسافر ہے، تو دلیل جو حد ترخص کی ہے، ترخص یعنی یہ ہے کہ جو انسان حد ترخص تک ابھی نہیں پہنچا ہے وہ بھی مسافر نہیں ہے، یہ ناظر ہے اس شخص کے اوپر۔ یعنی انسان اب اگر واپسی میں حد ترخص تک پہنچ گیا، گویا شہر پہنچ گیا، اپنے گھر پہنچ گیا۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع اس کا شروع سفر ہے، اور وہ شامل ہوگی اس پر بھی جو واپس آئے گا شہر میں۔ سلام علیکم۔ این مسئله محل خلاف بین فقهاست. جماعتی منم برداشتم همینه که یکیشون حق نداره بگه کسی حق لیکن نداره اس میں اختلاف ہے علماء تصرف کنه. بله کہ انسان جو اس حق میں داره شریک ہے، خودش دو هم لوگ تصرف کنه. دو چیز میں ممانعت شریک بعضا ہے، گفتن نه حق اختلاف ضرور ہے، نداره لیکن بگه. آج پیرا نظریہ یہ ہے از کہ نظر فتوا محل انسان کے دوسرے شریک کو نہ منع کر سکتا ہے، البتہ خود اس پہ اپنے تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ بالاخره سلام علیکم. بله بله البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، البته قدیم سے مسئله آج محل تک خلافه. اسی از آیت قدیم میں تا حالا در همون آیه شریفه که یعملون له ما روایت ہے یشاء آیت کے سلسلے محارب و تماثیل کہ وہ یه تمثیل روایت جو تھی داره حیوان، که اینا تمثیل تماثیل جو تھی حیوان شجر کی تھی، نبوده، یعنی درخت کی تھی، تماثیل شجر بوده، یعنی وہ یعنی مجسمے درخت، جو درخت کے تھے۔ یعنی اس کے مجسمه های باوجود درخت. اما مع ذلك لیکن از مجموع مجموع روایات سے بعض نے روایات حرمت کا بعضی فتویٰ دیا ہے، استفاده بعض نے حرمت مکروہ کہا، کردن، بعضی گفتن نه مکروهه چون کیونکہ متعدد روایات جو اس کی ہیں اس متعدد پہ از سند نہیں۔ روایات سند نداره. بله یه عده عمل کردن بهش، یعنی سند معتبر نداره. میرا نظر میں بھی مکروہ ہے، لہذا ایک جماعت کا بھی جماعتی نظریہ میگن مکروہ ہے، مکروه، خود منم نظرم همینه. یعنی وہ لوگ یہ چیز طرح بنا یعنی کے اگر بچوں کے لیے این گڑیا چیزی بناتے که ہیں، درست میکنن اور یا برای گھوڑے یا بچه حیوانات کی تشریح، یہ بھی مکروہ ہے، تماثیل بیان بنا حیوانات، این هم مکروه درست کردنش، هم خرید و رکھنا، فروشش، هم بیچنا، یہ سب مالکیتش. مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مکروه نه حرام. بفرمایید.
یہ جو آپ فرمائے یہ نادر ہے، ایک یا دو فقی ہوں جنہوں نے اس بات کو کہی ہو، ورنہ جو روایات میں تعین ہو چکا کہ 8 فرسخ کا سفر ہے، جب تعین ہو گیا تو پھر ختم ہو گئی. مشہور نے بھی اس پہ عمل بھی کیا ہے، ان روایات پہ عمل کیا ہے، سند بھی معتبر ہے روایت کی، اور مشہور نے اس پہ عمل. هم سندش معتبره هم مشهورم بهش عمل کردن. این که سابقا 8 فرسخ وہ لوگ جو یه ایک صبح تا 8 شب فرسخ میرفتن یا یه صبح تا ظهر صبح میرفتن صبح و سے 8 شام تک فرسخ جائیں یا رو چند شام سے صبح دقیقه تک جائیں یا زیادہ وقت لگائیں، میرن کتنی این دیر میں ملاک نیست 8 فرسخ طے ملاک کرتے نیست ہیں، اس سے وقتی شارع کا سفر خودش کرتے ہیں، چارچوبه وہ مطلب تعیین نہیں ہے. کرد شاعر نے سفر طے یعنی کرا 8 ہوا فرسخ ہے حالا کہ یا سفر یعنی 8 فرسخ، امتدادی چاہے یا آنا 4 جانا ملا سفر کر، 4 چاہے صرف ایک طرف برگردی جانا. تو جب شاعر نے وقتی طے کر دیا تو تعیین وہی معیار کرد رہے دیگه گا. همون ملاک. بله آه. اس کا معیار جو ہے وہ این شک ملاک نہیں، ورنہ شکش نیست، استصحاب اگه عدم ملاک ہوتا. شک بود یہاں پہ چونکہ روایت ہے استصحاب عدم میکرد. کہ روایت اگر خاص کو داره، روایت کہ خاص داره استبرا که اگر نہیں کیا جنابت استبراء کے به بعد بول بعد از جنابت تو پھر، نکرد، اور این پھر اس نے بعد از پیشاب کیا بول کرد، تو این پھر دوباره غسل کے جنوب بعد اگر میشه. کچھ قطرے آئے تو یہ جنوب کے دلیل حکم میں خاص اسے پھر سے غسل مشهور کرنا بهش پڑے گا. عمل کردن، اعراضی ازش نیست، اگر دلیل نہ ہوتی گیری نداره. کہ اگه اقتصاب دلیل جاری خاص کریں کہ نبود جنابت نہیں ہے، مقتضای لیکن چونکہ استصحاب دلیل این بود که خاص ہے جنابت لہذا اس کو ہم نیامده. جنوب مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے. چی؟ آه. مسئلہ عرف کا ہے، مسئله شاعر نے لہو عرفیه. کہا ہے. شارع گفته اب یہ لهو، عرفاً لہوی ہے یا نہیں؟ عرفاً لهو اصل یہ یا کہ لهو عدم نہیں ہے، نیست. اصل یہ ہے، پس قانون یہ ہے. عدم لهو اگر شک شد، لیکن یہ کہ عرف ہے کہ نہیں یہ مگر لہوی چیز ہے، اینکه یعنی عرف یہ بگه خاص ہے لهوه، یعنی اگر خاص به مشترک ہو لهو. لہوی اور آخه غیر اگه لہوی مشترک میں هم تو شد کوئی باز حرج نہیں ہے. اشکال نداره. ای- 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 لا الشارع من عين بعد ما الاشكال. ضربت فی الارض سفر ضربتم کے فی اوپر الارض. دلیل ہے. بله بله. دونوں مثبته مثبت ہیں، لہٰذا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. نعم. اگر ہم کل فقہ میں کہیں کہ متعارف اور غیر متعارف میں کوئی فرق نہیں، کوئی ایک فقی ایسا نہیں ہے. واحد متلقى. هل کتاب في طہارت سے لے کے كل دیات تک الفقه کل فقہ، یہ انتزاع انسان جو اس الطهارة طرح هي کی بات قياس؟ هذا الذي يقول بهذا الشيء غیر يقول متعارف یعنی غير پورے المتعارف فقہ في میں ایک ہی كل حکم متعارف الفقه میں ہے، اول سے لے کر بحكم آخر میں. حد المتعارف تو حد من ترخص أوله میں إلى کیا آخره کہیں؟ بحد الترخص شو يسوي؟ في دلائل البئر شو يسوي؟ ابہام اور في وسطی جو ما یعنی دارت چھوٹی عليه انگلی الإبهام سے لے والوسطى کر في الوجه انگوٹھے شو تک کی يسوي؟ چوڑائی کے بارے میں وہ کیا کہے گا؟
أدري إذا اليد قصيرة توصل للعينين فقط یہ غیر متعارف ہے. أما غير متعارف هذا. اگر کسی کا باہر ہاتھ بہت چوڑا ہو، لمبا ہو، تو کان سے کان تک پہنچتا، تو کہاں تک چہرہ دھوئے گا؟ جس کا ہاتھ بہت چھوٹا ہے وہ کہاں تک دھوئے گا؟ نہیں، یہاں متعارف ایوریج کے اوپر ہمیں یاد ہے. قد يكون في بعض الموارد لقرائن داخلية خارجية يمكن ماكو فرق. يعني فد واحد في قوم قال للابنة قال للخادمة تجيب لي ماي، ومو متعارف الماي من الغرب يجيبون اتفاقا، فد مسافر جاي معه اس میں کوئی قد حرج ماي من نہیں. الغرب. غیر متعارف کا مطلب یہ ہوتا ہے ما يسمى کہ غير متعارف. کہ اگر کوئی غير متعارف متعارف يعني إذا کہ اس كان کے هناك مصادیق دو طرح کے ہوں تو مصادیق اس میں معیار متعارفة ومصادیق متعارف غير ہوگا، یعنی متعارف. جو عام ہو. ألا في السفر بالجمل والبعير هذا لأنه یہاں الشارع هو حدد قال السفر يعني گھوڑا 12 یا فرسخ. اونٹ سے سفر مسئلہ نہیں، شاعر نے سفر کو متعارف وغير بتایا ہے کہ متعارف اتنی حدد. دوری سفر ہے، 8 فرسخ سفر مانا جائے گا. اب کس چیز سے سفر ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا. هذا هو الكل. ليش؟ یعنی متعارف ایوریج يعني اگر اس کے المتعارف دوسرے میں المصادق إذا كانت غير دوسرے متعارفة مساتیق بھی ہیں المتعارف لا جو غیر تصح. متعارف الظهور ہوں، ایوریج حجة سے کم یا زیادہ ہوں، إذا تو هم ان کو معیار شخص نہیں بنایا صادق گیا، قد بلکہ المتيقن المتعارف. متعارف جو ایوریج ہے، غير جو متعارف وسط ہے، ما اس کو يشمل. قبول کیا جائے گا. ليش؟ كل المطلقات غير تمام مسائل متعارف میں لا لغير اہل جو المتعارف. ہے، جو اہمیت ہے، جو معیار ہے، شنو وہ الإشكال به؟ متعارف ہے، یعنی إلا إذا ایوریج هناك ہے. في مورد خاص مگر یہ کوئی قرائن دلیل خاص خاصة کسی كانت خاص فيه مسئلے میں ایک الگ بحث ہے. بعض أقول. مصادیق میں ہے. ولذا اختلاف اكو اگر في آپ بعض طہارت میں المصادق دیکھیں، نماز میں انكم دیکھیں، دیگر العروة جگہوں پہ دیکھیں. في الطهارة في الصلاة في غيرها. بل عليكم السلام. لا آلات روایت داره که آلات لهو. دیکھیں اگه وہ آلات چیزیں لهو جو بود مخصوص ہیں میشه حرام. لہوی فقط موسیقی بعضی سے، گفتن وہ که اس کا استعمال جائز اونایی نہیں. که در لیکن غنا جو غیر معتبر تخصیص روایت دارن ہے چون بعضی روایات غیر کہ معتبر تغدی داره یعنی غنا کے که ساتھ تغنیه قرآن میں به اشکال قرآن نہیں تھا. اشکال نداره. و چند تا دونه ای از فقهای که مرحوم فیض کاشانی اینا فرق گذاشتن، ورنہ وہ اگر در موسیقی جو موسیقی که آلات به کے ساتھ، اس میں آلات انہوں نے کوئی فرق نہیں من رکھا ہے ندیدم کسی فرق غنا میں. داشته باشه. در غنا غنا میں کہا ہے کہ بعض مضمون نے کہا ہے کہ اگر مضمون خوبه خوب ہے، مثل قرآن مثل چونکہ موعظه روایت است، خاص اس طرح کے، بعضی گفتن اشکال نداره لیکن که چونکہ بعضی یہ روایات روایت خاصه داره. پر مشہور بعضی علماء نے روایات روگردانی کی ہے، مشهور لہٰذا اعراض از عمل بهش کردن. احتیاط بہتر ہے. نه شهد مقابل سفره، چون بعدش قرآن گفته که من کان مریضا او علی سفر. شہدہ کا مطلب ہے اپنے گھر میں. شهد یعنی تو شهر خودشه. الشہر کا مطلب ہے رمضان. الشهر یہاں یعنی پر ماه رمضان. الشہر عربی کسی میں که ماه مہینہ رمضان یعنی در ماہ شهر رمضان. خودش بود جو بعد انسان از اپنے ده گھر میں ہے، بود یہ واجب روزه من میگیره. شہد منکم الشہرہ، یعنی جس نے شهد تم میں منکم ماہ رمضان کو الشهر در کیا اپنے فلیصم. شہر میں، اپنے وطن میں، اور روزہ رکھے. خب دیکھیے امر جو ہے وہ خود مثبت ہوتا ہے. امر مقام اثبات یہ لام لام امر ہے، ها این امر لام لام امر این مقام اثبات ہے. یہ اس کا موضوع ہے. جس نے رمضان کو یعنی جو ماہ مبارک ہے رمضان میں اپنے شہر میں ہو، اپنے گھر میں، شہدہ یعنی اپنے مسکن میں ہے، یہ خود ثابت ہے. شهده یعنی مسکنش. یعنی شہدہ جو اپنے گھر میں ہے، اپنے وطن میں ہے. کب شروع ہوگا مہینہ؟ جب رؤیت ماہ ہو جائے، ہلال دکھائی دے، شہر کا ماہ کا چاند دکھائی دے، تب سے یہ انسان جو اپنے وطن میں روزہ رکھے گا.
بله بله دیکھیے احکام خود بعثت کے احکام بعد تدریجی از آئے، بعثت بعثت کے بعد سے پیغمبر صلی دھیرے اللہ دھیرے علیه و آئے. آله تدریجی آمده دیگه. بله قطعا میدونست یقیناً كنت رسول نبيا جانتے تھے. رسول اللہ وخاتم آج جب آدم النبيين کی مٹی گوندی جا رہی تھی تب بھی نبی تھے. نمیدونیم اونقدری که تو روایات جو روایات داره خب میں ہے وہ تمہیں معلوم ہے، چیکار میکردن لیکن واقعاً وحی آنے سے پہلے کس طرح کی عبادت کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ کہیں اور جگہ سے تو ہمیں بتایا نہیں جا سکتا، صرف روایات میں جو آئے. نمیدونیم. تو قرآن هم داره. نه منافات نداره. نه خود تابع کتابیں ہیں خدا کے. تابع خدا جناب ابراہیم کی شریعت ابراهیم را جناب به ابراہیم کی شریعت کو واسطه خدا نے سب ابراهیم کے لیے برای قرار همه دیا ہے. قرار وہ جناب ابراہیم کے وسیلے سے، ورنہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. ای. صاحب العروة والجماعة قالوا يكفي یہ الرواية مو معتبر روایت معتبر نہیں ہے ولكن لیکن يقول معمول ہے، یعنی علماء نے عمل کیا ہے. ولذا جماعة قالوا ما يكفي ثلاث جهات چونکہ عمل مشہور نے للرواية کیا ہے صاحب إلا عروہ بين مثلا ان الناس. لوگوں میں أما جماعة ببالي صاحب العروة منهم کہ تین طرف نماز قال پڑھے إنه گا. صلى بحيث لا تكون جهة منها كل الجهات تكون بين المغرب والمشرق. إشكال ماكو. أي أي أما الصلاة اللي صلاها بين دیکھیے المغرب جہالت کے عالم میں نہیں والمشرق معلوم ہے کہ ادھر قبلہ ہے تو تین طرف اگر نماز پڑھے گا بين تو اسے المغرب بہرحال والمشرق يكفي. جو آپس میں جو دوری ہوگی قبلے سے انحراف ہوگا وہ بہرحال کم ہوگا. بله کہ بله 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 اگر ظاہر این قرآن ہوتا اور اگر صرف ہم ہوتے موافقت این تو ظاهر پھر فرمائش قرآن یہ ہے کہ حکم یہ بله کہ سفر میں فرمایش این است که بہتر یہ کہ روزہ در سفر رکھ لے انسان، لیکن بهتره که روایت روزه ہے بگیرید. اما در خصوص در کہ روایت ان داره تصوموا خیر ان لکم، تصوموا خیر اس لکم پہلے مال والے قبل جملے کے در لیے تفسیر آیه روایت داره کہ ظاہراً که مراد مال اس سے قبل که ضعیف اور خودش یک ضعیفہ ہے کہ اگر وہ رکھ لے تو بہتر ہے. آه آه یعنی بہتر ہے کہ روزہ رکھیں، همین بهتره یعنی که اس روزه مشقت کو، اس بگیره. سختی کو تحمل یعنی کرے. این مشقت را تحمل اگر کنه. روزہ رکھ لے تو پھر فدیہ نہیں ہے. نه دیگه اگر روزه گرفت اگر فدیه نمیخواد. اگر ضعیف اور ضعیفہ اگر روزہ روزه رکھ لیں گرفت ماه شدت کے رمضان باوجود تو شیخ پھر و فدیہ شیخه نہیں دیگه ہے. فدیه نمیخواد. آها آه همین در جب جایی روزہ که نہ روزه رکھے تو نمیگیره فدیہ ہے، ففدیة طعام دینا طعام مسکین کو. اما اگر روزه گرفت لیکن اگر روزہ رکھ لیا تو پھر نہیں. ها یه وقت همین بله همین لیکن فقہا نے اس کو دو بیان قسم کیے فقها کہ دارن یہ دو آرام قسم کے داره. ہیں. شیخ و شیخه دو قسمه. یک ایک قسمی انسان اونقدر اتنا ضعیف ہے کہ ضعف روزہ داره رکھ ہی که نہیں اصلا سکتا نمیتونه تو روزه پھر اس کا روزہ بگیره. ساقط روزه ہو جائے گا. ساقط. چرا؟ بعض نے کہا، بعضی لیکن بعض نے کہا فرمودن نہیں، وہاں اینطور پر اما بھی جماعتی گفتن فدیہ همون هم ہے، فدیه داره. ببینید واسه کیونکہ اطلاق مطلق ہے روایات روایت، شیخ و روایت شیخه مطلق ہے. روایتش مطلقه.
وقت روایت توضیح روایت داده نے تفسیر کی ہے روایت گفته است که در تفسیر همین آیه کہ کتاب فقہاؤں کے خیلی درمیان مشہور خیلی مشهور کہ بین اگر فقها باشه ضعیف انسان که اتنا اگه ہے کہ شیخ بالکل الشیخ روزہ ہی یه نہیں رکھ جوریه سکتا که تو ساقط قدرت فدیہ بر دے، روزه لیکن نداره روزہ رکھ ساقط سکتا ہے فقط لیکن فدیه میده سختی ہے اما اس کے لیے قدرت بر روزه تو داره اختیار ہے ولیکن کہ روزہ حرج رکھے یا براش فدیہ دے۔ مخیره بین اینکه روزه بگیره و فدیه نده و بین اینکه روزه نگیره و فدیه بده. جی. روایت بله بله همین میگم ببینید فتاوای فقها رو عروه و مشهور ظاهرا متأخرین گفتن دو قسم شیخ و شیخ متاخرین نے بھی اس کو دو طرح سے بیان کیا کہ دو طرح کے ہیں ضعیف اور ضعیفہ، دو طرح کے حکم میں۔ بله 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 میدونم بعض نے یہ بات کہی ہے، سب نے نہیں کہا یہ۔ بعضی از فقها اینو گفتن اما غالبا اینو نمیگن. ببینید حاشیه عروه رو همین بعض نے ہاں فقها کہا ہے اینو لیکن نمیگن. سارے اور اینو اکثریت بعضی نے یہ بات نہیں فرمودن. کہی ہے۔ بله بله ببخشید بله غالباً اور اکثر فقہا نے اس کو صحیح نہیں مانا غالبا کہ فقها جب نماز گفتن پڑھ نه چکا صحیح نیست. اگر قصبی وقت تھی جگہ نماز خون تو پس بعد میں او راضی ہو جانا فائدہ نہیں ہے درجه بلکہ پھر سے بعد پڑھنی تصحیح پڑے گی۔ نمیکنه. بعضی اگر میں فقها علمی گفتن بحث الان کروں، من میں فتویٰ نہیں دے رہا در ہوں، اس وقت علمی مقام بحث بحث کر رہا ہوں علمی هستم نه در مقام کہ اگر فتوا فضولی که اگر خصوصیت نہیں رکھتے نہیں عقد فضولی فضولی بیع فضولی خصوصیت نداره وہ به جو بیع که روایت در ہوئے روایت در بیع وارد کہ شده خصوصیت نہ ہوگی خاص اسی غالبا مسئلے سے فقها ہے تو گفتن یہ ہر جگہ ہے، کیونکہ ہر نداره. رہن میں، غالبا جارہ فقها میں، اینجوری صلح میں، کردن ہر جگہ ہی در آتا ہے۔ رهن در اجاره در اینا میاد وان که روایت نداره. تو پھر ہم یہاں مثلا پر بھی کہہ پول سکتے ہیں علل کہ عبادت فصله میں چه اشکال کہ دیگه قصد قربت در حاصل ہو عبادت چکی اگه تھی قصد نماز میں، قربت اور حاصل یہ شد وقتی جس کا مال نماز جگہ تھی وہ این راضی ہو بعد گیا کہ راضی اس نماز شد کو میں قبول اجازت دیتا کرد ہوں اون نماز تو شاید صحیح را ہو۔ بگم اشکال نداشته باشه. بله فقط بحث لیکن اب جای بحث یہ ہے کہ نیست که جس کو میدونه راست معلوم ہے کہ چطور یہ میتونه قصد غصبی ہے وہ قربت کیسے خب قصد قصد قربت کر قصد رہا ہے، قربت که باطل میشه. تو اس قصد اما اگه قربت کے تونست باطل ہونے قصد کی وجہ سے یہ قربت کنه نماز که از باطل ہے، اون جهت اور اشکال بعد کی نداره رضایت سے فائدہ مایل نہیں به ہے، قصد بلکہ پھر سے بودن پڑھ۔ که بعد راضی شد. لیکن رو قاعده این که بگیم فضولی خصوصیت به مورد روایت که بیعه نداره اینجا هم تصحیح میشه. یا اساس یا مراعات. میدونم قصد قربت کرد یا نکرد چه گیری داره چیه؟ اگر میں نے عرض کیا اگر اگر عرض فضولی کردم اگر گفتیم فضولی خصوصیت به موردش که بیعه نداره کو ہر جهت جگہ دیگه ہم چرا قبول این کر کار رہے کنیم؟ ہیں تو یہاں کیوں نہ قصد قبول قربت کریں؟ هم که میگید کردیم بحث کر رہے ہیں، علمی بحث ہے۔ چرا؟ مراعاست یا اگر آسا ہم نیست. در فضولی مگه خونه کسی رو بفروشن یا آساست مراعاست که اگه کسی بعد گھر قبول بیچ کرد دے تو اشکال کیا نداره. بک جائے گا؟ نہیں، لیکن وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر راضی انتصاب ہو بودن جائے تو یہ خرید و جایی فروخت صحیح نیست که ہو جائے گی۔ بعد راضی تو نشه یہ بعد بحث راضی اگر شد بعد عبادات پہ بھی آسان لے آئے تو نماز کو ہم صحیح کر سکتے ہیں چیه؟ وقتی کہ که داره زید کے گھر خونه کو اگر زید رو ایسے ہی بیچے دے رہا ہے میفروشه بغیر اس کی غصب اجازت کے، فروختن کیا خونه غصبی زید نہیں ہے؟ تو کیسے اس کو پس چطور اس کی تصحیحش اجازت آ کر میکنی با صحیح کر رہی ہے؟ فضولی؟ مگه این حرف رو بزنید چه خصوصیتی داره؟
ہاں بعض نے کہا کہ وہ قصد قربت کیسے کر سکتا ہے بغیر میتونه قصد قربت کنه بله اگه قصد قربت کر سکتا ہے نکرد غصبی تو ہے خونه خودش هم نماز لیکن میخونه اگر قصد قربت اما کو بحث صحیح اینه که کر اگر لیں خودش ہم قصد قربت تو پھر بکنه شاید از بعد این کی جهت اجازت کو اشکال بھی ہم نداره صحیح کر لیں نماز کے لیے. عرض کردم غالبا میں نمیگم فتویٰ بھی نہیں دے رہا ہوں اس وقت، اما بس صرف عرض کردم بحث حالا علمی ہم کر رہے ہیں. فتوا نیستم اما به عنوان بحث علمی چه اشکال داره بله اگر کوئی انسان نمازش باطل نیست بھولا ہوا سجدہ اگر کر یا سجده بھولا ہوا منسیه تشہد یا انجام نہ دے تشهد تو منسی چونکہ جزء نماز ہے اینو انجام نده آها چون جزء نمازه اما سجده سهوی که واجب مستقله تو وقتی اس اگه کے تا آخر مثال عمر کے طور پر انجام تو اس کی نداد دیگه نماز پہ حرام اشکال ہے، لیکن کرد سجدہ سہو نمازش جو باطل کرنا تھا وہ نیست نہیں کیا تو اس نے ایک حرام کام انجام دیا، لیکن اس کی نماز صحیح ہے. بله 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 اگر سبب ہو جائے، اگر نقص سبب ہو جائے، شد عیب آ جائے کسی چیز میں، نقص تو پیدا ضامن کنه ہے انسان جس کی ضامنه وجہ سے یہ لا نقصان ضرار ہوئے چیز کو. میگیره لا ضرار وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین